بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہمیں دنیاوی زندگی میں مدد کی، اللہ کی نصرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمیں کیسے حاصل ہو، اس کا نسخہ خود قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس میں دو چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے صبر کرنا، دوسرا طریقہ ہے نماز پڑھنا۔ تو صبر اور نماز، اس کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ نماز آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ پڑھنا۔ صبر بھی ہم جانتے ہیں، برداشت کرنا۔ صبر کے جو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، علامہ بیضاوی نے، اسی طرح اور دیگر مفسرین نے، کہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے امر اور کام کے کرنے میں جو نفس کو تکلیف ہو، اسی طرح گناہ سے بچنے میں جو نفس کو لذت آ رہی تھی اس سے رکنا، یہ ہے صبر کی حقیقت۔ اب فجر کی نماز میں اس وقت اٹھنا ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، وضو کرنا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ ایسے وقت میں وضو کرتے ہیں جو ان کے لیے طبیعت پہ ناگوار ہے، تو ان کے لیے اجر کا ذریعہ ہے۔ تو فجر میں اٹھنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، تو یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں آ رہے ہیں، ٹھنڈک کو برداشت کرنا، وضو ٹھنڈا پانی ہے اسے برداشت کرنا، جو ہے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اسے برداشت کر کے مسجد پہنچنا اور نماز پڑھنا۔ تو یہ جو ہم نے طاعت کی، یعنی نماز پڑھی اور نماز سے پہلے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح ہم گزر رہے ہیں، کوئی ایسا چہرہ سامنے آ رہا ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کہ اس پہ نگاہ ڈالیں، لیکن اپنی نگاہ کو غض بصر، نگاہ کو نیچی کر لیا اور نیچی کر کے چلے گئے۔ تو یہ جو وقتی لذت کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اجنبی حاصل ہونے والی تھی، نفس خوش ہوتا، اس سے رک گئے، نگاہ نیچی کر لی، تو یہ نگاہ نیچی کرنے سے یہ صبر ہے۔ تو صبر بہت وسیع پیمانے پر صبر کا لفظ ہے، پوری زندگی کو حاوی ہے، اور وہ بھی صبر ہے کہ کسی مصیبت کے وقت ہم برداشت کر لیں، جزا فضا نہ کریں، موت ہو، زخم ہو، مختلف جو حالات آتے ہیں انسان پہ، انہیں برداشت کر لینا، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، صبر کرنا اور نماز پڑھنا، ان دونوں کے ذریعہ ہم اللہ کی نصرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین۔ تو ابھی جو آیات پڑھی گئیں، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعہ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا صبر وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت حاصل ہونا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے اور اس کے مطابق اللہ کی مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب